طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ سنیوں کا مجمع اپنے نبی کو پکارتا ہے تو زندہ رسول سمجھ کر پکارتا ہے۔ ایک بات آپ دیکھ لینا، ہندوستان ہی نہیں اب پوری دنیا میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں یہ نعرہ گونجنے لگ گیا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن قسمت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سنیوں کی زبان پر اللہ نے عطا کیا۔ حضور سے محبت کرنے والوں کا ہی یہ نعرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ یہ نعرہ میرے عزیزوں بریلویوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ صرف لبیک نہیں کہتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں۔ اور آج ان صحابہ کی محبت کا صدقہ اس جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ معلوم کرنا ہو تو سنیوں کے محلے میں جا کر دیکھ لیا جائے، اور محلہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور اگر محلے سے نہ پتہ چلے تو سنیوں کے چہرے سے ضرور پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ حضور کی آمد کی خوشی لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جلوس عید میلاد میں ایسے ویسے سب ناچنے والے لوگ آ جاتے ہیں، فلاں آتے ہیں، دھکا آتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، لیکن میرے عزیزوں میں نے محسوس کیا ہے وہ جلوس پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں نکلنے والا، اس میں بہت سارے بے عمل لوگ بھی آ جاتے ہیں، نوجوان وہ جن کے عمل اچھے نہیں لیکن پھر بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے غدار نہیں ہیں، گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ اور ابھی ہمیں اس بات پر گرو ہے، فخر ہے کہ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غدار نہیں ہے۔ تھوڑا بہت بھٹک گئے، راستہ چھوڑ دیے ہیں یا ٹریک بدل چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دلوں میں حضور سے محبت ویسی ہے کہ کتوں نے بھونک بھونک کر دیکھ لیا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان زندہ نظر آتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں یہ چیک کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے سن کا انجیکشن لگاتا ہے، بے ہوشی کا، یا گولی کھلائے یا انجیکشن دیتے۔ اب وہ انجیکشن بے ہوشی کا دینے کے بعد اسے چیک کیا جاتا ہے پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں۔ تو ڈاکٹر کیسے چیک کرے گا؟ اس کو چونٹی کاٹ کر دیکھتے ہیں، کینچی سے مار کر دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہوش میں ہے۔ اور جب بالکل بے حس پڑا رہتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کہ بے ہوش ہو گیا، اب چیر پھاڑ کرنا ہے، اس کی سرجری کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت ہے۔ میرے عزیزوں پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کو پچھلے کئی سالوں سے نشہ دے 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 کر کے سن کیا گیا ہے، بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ وہ نشہ صرف اور صرف ڈرگز کا نشہ نہیں ہے، صرف کوکین، افیون، ہیروئن کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، بے حیائی کا نشہ ہے۔ پورے مسلمان قوم میں نوجوانوں کو کسی اور ڈگر پر چلنے کے لیے دنیا نے فیشن کا نام دے کر کے ان کو ایمان سے دور کر رکھا ہے۔ جب 20 سال تک اس پر محنت کیا دنیا نے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کی نہیں، عربوں کو بھی نشہ دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو، اور وہ نشہ میں مدہوش ہو چکے۔ اب تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں، تم پورے بے ہوش ہو یا ابھی ہوش میں ہو، یہ چیک کرنے کے لیے دنیا کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بھونکتی ہے، اور چیک کرتی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال سے جو ان کو نشہ دیا تھا وہ ابھی اثر کر چکا یا نہیں۔ میرے عزیزوں 20 سال سے یہ نشہ جو دے رہے تھے اربوں پر طاری ہو گیا ہوگا،
اسی لیے آج دنیا بھر سے اگر گستاخیاں ہوتی ہیں تو عربوں میں سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ہندوستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سب علاقے گھوم کر دیکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اگر یہاں آج اس ملک میں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں میں نے دیکھا ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا ہے، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں تمہارا دیا ہوا انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا ہے، ابھی ہماری قوم میں زندگی باقی ہے اور یہی زندگی تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آج خوف زدہ پوری قوم ہے، تم سے پورے ڈرے ہوئے ہیں، وہ یہی زندگی کی رمق ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو حضور کی محبت ہے، یہ دنیا کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو قوم ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا کوئی ڈھنگ کا قائد نہیں، ان کے ڈھنگ کے سیاسی نیتا نہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، ٹارگٹ پر ہم ہی کو رکھے رہتے ہیں، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں ابھی تمہارے پاس کوئی طاقت چھپی ہوئی ہے، ابھی کوئی طاقت ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم سینوں میں دھڑکن رکھتے ہو، یہ صرف اور صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کا رعب پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، پوری تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار لوگوں میں ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بہت زیادہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں۔ سنو، زندگی بھر سنتے رہو ہماری بات، ہمیں فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو جگاتا رہوں گا، بیدار کرتا رہوں گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں اس قوم کو آج تک میں نے کبھی ہتھیار رکھنے کی بات تک نہیں کی، کبھی ڈھونڈ کر نکال، ہم نہ چاقو چھری تلوار بندوق گولی بارود کسی کی بات نہیں کرتے، میں صرف بات اتنی کرتا ہوں تم جامع عشق رسول پہن لو، حضور کی محبت کا پیراہن پہن لو، بس ہماری بات اتنی ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کسی سڑک پر چلتے رہو تو تمہاری چلت پھرت کو دیکھ کر کتنے کیڑے یوں ہی مر جائیں، یوں ہی مر جائیں، نہ تمہارے ہتھیار کی ضرورت، نہ تمہارے فوج اور نظام کی ضرورت، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس غریب نواز کو ہندوستان میں آئے ہوئے، لیکن ان کے آنے کی شان کیا تھی؟ وہ بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے۔ جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر جا رہا تھا، اس وقت غریب نواز سے اس کے کسی فوجی نے پوچھا تھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ سپاہی نے کہا ہماری بہت بڑی فوج آئی تھی بادشاہ کے ساتھ، ہاتھی گھوڑے لشکر ساز و سامان، ہم یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے 4-5 لوگوں کی جماعت، 8 لوگوں کی جماعت ہندوستان فتح کی بات کرتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے؟ غریب نواز نے کہا نادان، فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کے بھروسے آئے تھے اور معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر ہے۔ یہ طاقت ہے
ये कुव्वत का नाम है। जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है, बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का, डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफज़दा थर्राते थे। कैसर और किसरा उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सक़फ़ी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख कर के आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी। हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताज़ीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अज़ीज़ान गिराम वक़ार, दुनिया अगर खौफज़दा थी तो वह इश्क़ रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कभी वखार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी ये सबसे बड़ी वजह यही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूरी एक ऐसी जिल्लत की बात है मेरे अजीजों, फिर आदमी दर दर की ठोकरों पर मजबूर हो जाता है। मैं माइक वाले से गुजारिश करता हूँ, मैं इको बंद कर दूँ। नात खां जब तशरीफ लाएं तो उनकी आवाज़ को सुरीली बनाने के लिए आप इको को लगाएं। मैं तो भाई बयान कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें लहराने की ज़रूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और माइक को हम स्टाइल में लाना नहीं चाहते हैं। तो बूंद ही बहुत है गर तुझको असर करे, तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा। मेरे हाल बात इतनी है कि आज तुम्हारे पास वो कुव्वत मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे भरे मजमे में अगर मैं कहूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी पाक का नाम ही तो लिया। आपने अंगूठों को चूम कर आंखों से क्यों लगाया? किसने कहा? क्या यहाँ से ऑर्डर दिया गया था? पहले से आपको बताया गया था कि मैं जब नाम लूंगा तो चूम लेना? मैंने तो ऐसे ही अचानक हुजूर का नाम लिया है और आप बेइख्तियार अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। क्यों? ये इस बात की अलामत है कि हमें किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं। हमारे दिल में हुजूर के लिए धड़कनें आज भी मौजूद हैं। वो नाम पाक आता है, बेइख्तियार उंगलियां लबों तक चली जाती। हुजूर को सामने से देखा नहीं, लेकिन नाम सुनते ही हम अंगूठों को चूम लिया करते। ये आज भी अलामत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ, वो जो छुपी हुई चिंगारी है, जिस दिन ये शोला बन गई,
میرے عزیزوں بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکھنڈیوں کو جینا حرام ہو سکتا ہے،